अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन बड़े अहम मामलात पे आज बातचीत करेंगे और इनमें सबसे अहम मामला जो है वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो एग्रेसिव इस वक्त एक पॉलिटिकल कैंपेन है वो बड़ी कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। और इस वक्त न सिर्फ हुकूमत को बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो बैक फुट पे जाने पर मजबूर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर के बाहर मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान के बाद जब ये मुजाहरे होने थे उससे ठीक 24 घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही एक आइनी पटिशन के ऊपर, एक रिव्यू पटिशन के ऊपर ये फैसला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो 30 दिन के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाना था, हाई कोर्ट के उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुसलसल एक यकतरफा कार्रवाई कर रहा था और पीटीआई की क़यादत उस पर मुसलसल तनकीद कर रही थी कि ना तो यूसुफ गिलानी का जो केस है उसके ऊपर फैसला दिया जा रहा है, ना ही जो मुनहरिफ अरकान है उनके ऊपर डिक्लेरेशन जारी किया जा रहा है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं और उनको तलब किया है, जो एमएनएज़ हैं उनको 28 अप्रैल को और जो पंजाब असम्बली के मेंबर हैं उनको 6 मई को तलब किया है। ये तलब करने का मकसद क्या है और इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो इस वक्त पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत है वो क्या मकासद हासिल करना चाहती है और क्या ये जो कार्रवाई है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी या इन अरकान असम्बली को कोई रिलीफ दिया जाएगा या वाकई इनको डी सीट किया जाएगा, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। और तीसरा अहम मामला जो है वो हुकूमत जो इस वक्त पीटीएम की इत्तेहादी हुकूमत है, जब अपोजिशन में तो 3 ही इनके बड़े नारे थे और जिसकी वजह से उन्होंने अदम एतमाद और फिर ये सारी कैंपेन चलाई थी। एक ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं कि वो इंतहाई ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बोझ ये आवाम के ऊपर पड़ गया जिसकी वजह से महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, तो इसलिए तहरीक चलाई जा रही है। दूसरा कहा गया कि मईशत जो है कि उसकी ज़बू हाली की वजह से तहरीक चलाई जा रही है। और तीसरा मामला जो है वो ये कहा गया कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया गया, जो ऑटोनमस बॉडी के तौर के ऊपर जो एक कानून पेश किया गया था असम्बली में और जो पास हुआ था स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से, उसके ऊपर अपोजिशन बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही थी। लेकिन अब जो ये हुकूमत में आई है, अपोजिशन पीडीएम की हुकूमत जो बनी है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो इनके वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वाशिंगटन दौरे पर गए। फ़ौरन हलफ उठाने के अगले ही रोज़ जो है कि वाशिंगटन वो पहुंच गए, वहाँ पे आईएमएफ के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए और दोनों उन अमूर के ऊपर जिनकी बुनियादी असास जो सारी की सारी तहरीक की थी अपोजिशन की और जो अदम एतमाद की बुनियादी असास थी, महंगाई, पेट्रोलियम प्राइसेस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रखना, इन मामलात के ऊपर टोटली यू टर्न लिया है पीडीएम की हुकूमत ने। यहाँ पे आपने बेशुमार वज़रा के बयान सुने होंगे, शायद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, इवन शहबाज शरीफ साहब ने भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बड़ी तौजीहात पेश की, उज़्र पेश किए पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से। लेकिन वाशिंगटन में क्या हुआ, वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल क्या कहते हैं, उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अहम की हैं। एक तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से जो यहाँ पे मौक़िफ़ था जब पोजीशन में थे और पूरी तहरीक चलाई गई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया गया, वहाँ पर जाकर जब आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस होती हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो है वो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी ऑलरेडी दे दी गई है और इस सिलसिले में पार्लियामेंट ने कानून जो है वो पास कर दिया है और ये जो आईएमएफ की कंडीशन थी वो फुलफिल हुई है और इससे स्टेट बैंक के जो फंक्शन हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। मतलब यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जाता था, तहरीक चलाई जाती थी और वहाँ पर जाके इसकी सपोर्ट किया जा रहा है, इस पॉलिसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इससे स्टेट बैंक की जो फंक्शनिंग है वो बेहतर होंगी और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। दूसरा, महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से यहाँ पर भी इन तमाम मिनिस्टर्स ने कहा कि जी के जो पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा ना करके कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ डाला है और मुख्तलिफ आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं कि 600 अरब या 900 अरब रुपये जो है कि ये बजट खसारा होगा। और अभी भी IMF से जब मुज़ाकरात हुए तो वहाँ पर भी जो मिफ्ता इस्माइल हैं और पीडीएम की हुकूमत
کی جو پالیسی میکرز وہاں پہ گئے تھے انہوں نے IMF کے سامنے بالکل گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ جناب آپ کی جو کنڈیشنز ہیں بالکل وہ فلفل کی جائیں گی، جو سبسڈیز ہیں وہ ختم کی جائیں گی اور پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا جائے گا۔ یہ اضافہ کتنا ہوگا؟ اس وقت جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ دو چیزیں وہاں پہ کی IMF کے ساتھ، ایک تو یہ کہ جیسے اسٹیٹ بینک کا خود مختاری کے حوالے سے میں نے کہا کہ اس کو خارجی کمی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ یہ IMF کا پروگرام تھا، یہ $6 ارب ہم نے IMF سے لینے تھے اس پروگرام کے تحت، اور اب اس کو جون 2023 تک اس کو توسیع کی بات کی گئی، IMF کے ساتھ ایگری کیا گیا اور اس کو $6 ارب سے قرضہ بڑھا کر $8 ارب جو ہے، مزید $2 ارب جو ہے موجودہ حکومت یہ قرضہ لے گی۔ اور دوسرا جو ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے کہا جی کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ 96 ارب روپے کی سبسڈی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت 21 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 51 روپے فی لیٹر جو ہے کہ وہ سستا ہے اور اس کو مہنگا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اگر مہنگا کریں گے تو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اگر پرائسز بھی اگر یہ 25 سے 50 روپے اضافہ کرتے ہیں تو پھر ان کی ساری یہ تحریک جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی، اس کی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی اور پھر لوگ بچا ہوں گے یہ کہنے میں کہ شاید یہ اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے اور دوسرا جو ہے کہ ECL سے نام نکلوانے کے لیے اور کچھ خاص بندوں کو ملک سے فرار کرنے کے لیے یہ حکومت میں آئے ہیں۔ ادروائز جو ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ یا انفلیشن، مہنگائی یا جو ہے کہ باقی جو معاملات ہیں یہ ان کا ایجنڈا نہیں، وہ صرف ایک بہانہ تھا، کیونکہ جو جواز پیش کیے گئے تھے اب پالیسیز بالکل ریورس ہیں ان کی نسبت، تو اس لیے یہ ان کی باتیں جو ہیں کہ وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ دوسری بات جو کپتان کی اگریسو پالیسی ہے جس نے شہباز شریف حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ بیک فٹ پہ جائے اور بعض جگہوں کے اوپر وہ بولڈ ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ حکومت۔ اس میں ایک تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ابھی فوری طور کے اوپر وہ جو ان کے ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ 30 دن کے اندر اندر جو ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو نپٹایا جائے، اس کا فیصلہ دیا جائے، اس فیصلے کو معطل کر دیا۔ پھر جو PTI کی یہ ریکویسٹ تھی کہ یہ صرف PTI نہیں بلکہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے معاملات کو بھی ساتھ ساتھ سنا جائے، تو اس حوالے کو بھی ٹیک اپ کر لیا گیا اور اس کے اوپر اب جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو بھی ڈائریکشن یا ہدایات یا حکم نامہ جاری کرے گی تو اس کو فالو کیا جائے گا۔ دوسرا جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جو ہے بیک فٹ پہ گیا ہے اور اب منرف ارکان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ 28 اپریل کو MNAs کو طلب کیا گیا ہے اور 6 مئی کو MPAs کو پنجاب اسمبلی کے رکن اسمبلی جو ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے، ان کو یہ نوٹس سرو کیے گئے اور کہا گیا جی کہ یہ وجہ بتائی جائے کہ کیوں نہ ان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی یا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ریفرنس بھیجے ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے۔ بعض جو حکومتی حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو MNAs ہیں ان کو شاید یہ الیکشن کمیشن سے ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ انہوں نے عدم اعتماد کے ووٹ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ لیکن دوسری طرف جو PTI کے حلقے ہیں یا جو آزاد اور غیر جانبدار وکلا یا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن سندھ ہاؤس میں جس طرح سے انہوں نے قیام کیا، میریٹ ہوٹل میں جس طرح سے قیام کیا، جس طرح سے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو بھی قائد ایوان ہیں ان کے چیمبر میں یہ آ کے بیٹھتے تھے اور اسی طرح ایوان کے اندر بھی یہ ٹریجری بینچز کی بجائے اپوزیشن بینچوں کے اوپر بیٹھتے تھے، تو یہ پبلکلی انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی اور بریفنگز کے اندر بھی انہوں نے اناؤنسمنٹس کی تھی کہ وہ ان پارٹیز کو جوائن کر رہے ہیں اور آئندہ الیکشن ادھر سے لڑیں گے۔ تو اس طرح سے 63A1A کی جو کیٹیگری ہے اس کی زد میں یہ آتے ہیں اور یہاں سے منرف ارکان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حکومت کی یہ کوشش ہے کہ PTI کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اور ان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، بیٹھے یا پارلیمنٹ کے اندر واپس آئیں اور پھر مشترکہ طور کے اوپر لیجسلیشن کی جائے، قانون سازی کی جائے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، تو وہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے ان MNAs کو اس وقت تک ڈی سیٹ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ PTI کو ٹیبل کے اوپر نہ لایا جائے۔ تو جو پنجاب اسمبلی کے ارکان ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ووٹ دے دیا تھا، ووٹ کاسٹ کیا ہے حمزہ شہباز کے حق میں، تو ان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جہاں پہ گورنر پنجاب نے سمری بھیجی ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ لیگل کارروائی نہیں ہے اور اگر اس کو جب تک حمزہ شہباز شریف اگر حلف نہیں لیتے اور پھر الیکشن کمیشن اس چیز کو جواز بنائے گا کہ گورنر نے تو اس کو انلیگل کارروائی قرار دے دیا ہے اور یہ انلیگل کارروائی کا حصہ ہے تو ان کو کیسے نائل کیا جائے، تو یہ جسٹیفیکیشن کریٹ کر کے PTI کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔
اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب ہیں اور پی ایم ایل این ہے وہ بھی لیٹر گیٹ میمو کے اوپر جو ہے کہ وہ کمیشن جو ہے کہ وہ بنانے کے لیے رضامند ہو گئی ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے اور ٹرم آف ریفرنس جو ہے وہ اس نوعیت کے بنانا چاہتے ہیں کہ جن کا دائرہ کار زیادہ وسیع نہ ہو. اس میں جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں جو امریکہ میں تھے یا ڈیفنس اتاشی تھے یا وہاں پہ جو ڈپٹی چیف آف مشن تھے ان کے اسٹیٹمنٹ لیے جائیں اور اس کو اسی کے گرد رکھا جائے کہ اچھا یہ مداخلت تھی تو کس سطح کی مداخلت تھی اور سازش تھی یا نہیں تھی. تو اسی طرح گول مول کر کے کوئی ایسا ایک کمیشن بنا کے اس سے بھی اس قسم کی کوئی رپورٹ لے لی جائے جس قسم کا ابھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ تھا جس میں سابقہ اعلامیہ کی توثیق بھی کی گئی, کھلا مداخلت بھی قرار دیا گیا, حقیقت بھی قرار دیا مراسلے کو, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سازش نہیں تھی تاکہ کوئی فیس سیونگ کی سچویشن کریٹ ہو جائے. لیکن دوسری طرف جو ہے کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی عوامی جو رد عمل ہے وہ بڑا شدید ہے. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت جو ہے کہ اس کو کب بناتی ہے. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بنائے یا حکومت خود بناتی ہے؟ اس چیز کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے. اور اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو اس سے جو ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوگا کہ کچھ چیزیں اور جو ہے منظر عام پر آئیں گی اور جو ڈیفینیٹلی پاکستان کی سیاست اور آئندہ الیکشن کے اوپر بڑا ان کا گہرا اثر مرتب ہوگا.